نماز میں اگر بار بار بھول جائیں تو کیا کریں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نماز میں بھول جاؤ تو صرف ایک کام کر لو، آپ کی نماز قبول ہوگی۔ وہ کام یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، نماز دین اسلام کی بنیاد اور ایمان کا عملی اظہار ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ نماز کی تاکید کی گئی ہے اور اسے ایمان والوں کی پہچان قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو، کیونکہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور یقیناً اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ اپنے رب سے مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے، بے شک نماز اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنے والوں کے سوا سب پر بھاری ہے۔ ان آیات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نماز صرف چند حرکات کا نام نہیں، بلکہ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہی وہ عبادت ہے جس میں بندہ دنیا سے کٹ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ واحد عبادت ہے جو معراج کی رات براہ راست عطا کی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی بلندی پر بلا کر امت کے لیے نماز کا تحفہ دیا گیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز اللہ کے نزدیک کس قدر محبوب اور عظیم عبادت ہے۔ قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا گیا کہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی وقت، خشوع، ارکان اور آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز دراصل بندے کی ایمان کی حفاظت کرتی ہے، اس کے دل کو سکون دیتی ہے اور اس کی زندگی کو نظم و ضبط عطا کرتی ہے۔ بے شک انسان فطرتاً بھولنے والا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ اس سے غلطی ہو جانا، بھول ہو جانا، کمزور پڑ جانا، یہ سب انسانی فطرت میں شامل ہے۔ دنیا کی مصروفیات، گھریلو پریشانیاں، معاشی دباؤ، ذہنی الجھنیں اور روزمرہ کے مسائل انسان کے ذہن کو بوجھل کر دیتے ہیں۔ جب انسان ان سب میں گھرا ہوتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، رکعتوں کی تعداد بھول جاتی ہے، یہ یاد نہیں رہتا کہ کون سا رکن ادا ہو چکا ہے اور کون سا باقی ہے۔ ایسے میں بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور دل میں یہ وسوسہ آتا ہے کہ شاید میری نماز قبول نہیں ہوئی ہوگی، شاید کہ میں گناہ گار ہو گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں انسان کی کمزوریوں کو جانتے ہوئے اس پر آسانیاں نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسی طرح دین اسلام میں عبادات کے اندر بھی آسانی رکھی گئی ہے۔ نماز میں بھول جانا، غلطی ہو جانا یا کوئی چیز رہ جانا ایسی بات نہیں جس پر انسان مایوس ہو جائے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حال بھی بتایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، نماز قائم کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس حکم میں نماز کی پابندی بھی ہے اور جماعت کی ترغیب بھی۔ اس طرح ایک اور مقام پر فرمایا کہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا ضروری ہے، مگر اگر اس کے اندر کوئی بھول ہو جائے تو اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ وہ بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتی۔ احادیث مبارکہ میں نماز کی فضیلت اور اس کے احکام کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ ان حدیث سے نماز کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، مگر ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کی کمزوریوں کو بھی مد نظر رکھا اور جہاں سختی تھی وہاں آسانی بھی عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی دین کو بوجھ نہیں بنایا۔ اگر کوئی صحابی نماز میں بھول جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ناراض نہیں ہوتے تھے، بلکہ محبت اور حکمت کے ساتھ اس کی اصلاح فرماتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نماز میں کبھی سہو ہو گیا، یعنی آپ کسی رکعت میں بھول گئے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ نے صحابہ سے دریافت فرمایا اور پھر سجدہ سہو ادا کیا۔ اس عمل کے ذریعے امت کو یہ سکھایا گیا کہ اگر نماز میں بھول ہو جائے تو اس کا ایک شرعی حل موجود ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سہو ہو سکتا ہے تو امت کے افراد سے
تو بدرجہ اولا ہو سکتا ہے۔ اس لیے نماز میں بھول جانے پر گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ سنت کے مطابق اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی نماز میں بھول جائے تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے۔ یہ سجدے شیطان کی ناک رگڑنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس حدیث کا ترجمہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سجدہ سہو دراصل نماز کی کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے، نہ کہ نماز کو باطل کرنے والی چیز ہے۔ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کی توجہ ہٹا دے، کبھی دنیا کے خیالات، کبھی ماضی کی باتیں، تو کبھی مستقبل کی فکر دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ نماز میں بھول جانا اکثر انہی وسوسوں کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، مگر اللہ تعالی نے اس کا علاج بھی دین میں رکھا ہے۔ یہ سوال اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ جو شخص نماز میں بار بار بھولتا ہے، کیا اس کی نماز قبول ہوتی ہے؟ اس کا جواب بہت واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر بندہ سچی نیت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ توجہ قائم رکھے، مگر انسانی کمزوری کی وجہ سے بھول جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو رد نہیں کرتا، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اگر آخر میں سجدہ سہو کر لیا جائے تو نماز مکمل اور درست ہو جاتی ہے۔ سجدہ سہو کا تصور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دین میں سہولت ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کامل فرشتوں جیسا عمل نہیں چاہتا، بلکہ اخلاص چاہتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو، اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور سنت کے مطابق اس کی اصلاح کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اب یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ سجدہ سہو کیا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سجدہ سہو دراصل 2 سجدے ہیں جو نماز میں ہونے والی بھول کی تلافی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اگر نماز میں کسی واجب کو بھول کر چھوڑ دیا جائے یا شک ہو جائے کہ کتنی رکعتیں پڑھی گئی ہیں اور غالب گمان کسی ایک طرف ہو جائے، تو نماز کے آخر میں سجدہ سہو ادا کیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب نماز کی تمام رکعت مکمل ہو جائیں اور آخری قعدہ میں تشہد پر پڑھ لیا جائے، تو دائیں طرف سلام پھیرنے کے بعد فقہی مسئلہ کے مطابق 2 سجدے کیے جائیں۔ ہر سجدے میں وہی تسبیح پڑھی جائے جو عام سجدے میں پڑھی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد دوبارہ تشہد، درود اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے، اور اسی طرح نماز مکمل ہو جاتی ہے اور اس میں ہونے والی بھول کی تلافی بھی ہو جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی طور پر سجدہ سہو کر کے دکھایا تاکہ امت کو کسی قسم کا شک نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ نماز میں بھول جانے کے لیے آپ کی سنت یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور دین آسان ہے۔ آخر میں یہ سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ نماز کو ترک کر دینا یا اس کی وجہ سے مایوس ہو جانا شیطان کا مقصد ہے۔ اگر بھول ہو جائے تو فوراً سنت کے مطابق اس کی اصلاح کر لیں، اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے توجہ بڑھانے کی کوشش کریں۔ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے ایسا ایسا پڑھنا، معنی پر غور کرنا اور یہ احساس رکھنا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، یہ بات جزوی طور پر درست اور درست فہم کے ساتھ بیان کرنا ضروری ہے کہ مسلمان اور کافر میں فرق صرف نماز کا ہے۔ اس جملے کی بنیاد احادیث نبویہ پر ہے، مگر اس کا مطلب سمجھنا بہت اہم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ ہمارے اور ان کافروں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ نماز اسلام کی سب سے نمایاں علامت ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو مسلمانوں کو کافر سے عملی طور پر جدا کرتی ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو ایمان اور کفر کے درمیان حد فاصل قرار دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لینے سے باقی عقائد غیر ضروری ہو جاتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نماز ایمان کا عملی اظہار ہے۔ جو شخص دل سے اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، وہ لازماً نماز کی طرف آئے گا، کیونکہ نماز اللہ کے سامنے جھکنے کا اعلان ہے۔ نماز چھوڑنا معمولی گناہ نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی نماز چھوڑنا انتہائی خطرناک عمل تھا۔ بعض صحابہ کے نزدیک
جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا کفر کے قریب لے جانے والا عمل تھا، کیونکہ نماز چھوڑنے والا دراصل اللہ کے حکم کو عملاً رد کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اس آیت میں نماز کو بھائی چارے کی شرط بنایا گیا ہے۔ نماز اس لیے بھی فرق بن جاتی ہے کہ یہ واحد عبادت ہے جو دن میں بار بار انسان کو اللہ کی یاد دلاتی ہے۔ کافر کی زندگی میں اللہ کے سامنے جھکنے کا یہ نظام موجود نہیں ہوتا، جبکہ مسلمان دن میں 5 مرتبہ یہ اعلان کرتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں اور اسی سے ہی مدد مانگتا ہوں۔ یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اسلام ہمیں کسی فرد پر جلدی کفر کا حکم لگانے کی اجازت نہیں دیتا۔ نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ اور انتہائی خطرناک عمل ہے، مگر کسی شخص کے بارے میں آخری فیصلہ اللہ کے علم میں ہے۔ ہمارا کام خود اپنی نماز کی حفاظت کرنا اور دوسروں کا نرمی اور حکمت کے ساتھ نماز کی طرف بلانا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے مسلمان اور کافر میں فرق ایمان کا ہے، اور عمل کے اعتبار سے یہ فرق سب سے زیادہ واضح نماز میں نظر آتا ہے۔ اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو مسلمان اور کافر کے درمیان فرق قرار دیا ہے۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز قائم کرنے والا، اس کی قدر پہچاننے والا اور اس پر ثابت قدم رہنے والا بنائے، آمین۔ پیارے ناظرین، اب یہاں اس بات کو واضح کرتے چلیں کہ اگر نماز میں بار بار بھول جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حل بتایا، اور وہ حل ہے نماز مکمل کرنے کے بعد آخر میں 1 مرتبہ سجدہ سہو ادا کر لیا جائے۔ یہی وہ ایک کام ہے جس کے ذریعے نماز قبول ہو جاتی ہے۔ آپ کو یہاں یہ بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ پوری نماز میں چاہے جتنی بھی بار آپ نماز بھول جائیں یا کوئی غلطی کر بیٹھیں تو ساری نماز ادا کرنے کے بعد آخری رکعت میں سجدہ سہو صرف 1 مرتبہ کیا جائے تو آپ کی ہر غلطی معاف ہو جائے گی۔ ہر غلطی کے ساتھ ہر رکعت میں سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہم یہ اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جب بھی نماز ادا کریں گے تو اپنے دھیان کو، اپنی توجہ کو نماز میں ہی رکھیں گے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ نماز کا ترجمہ یاد کریں۔ آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں، آپ اپنی جو بھی زبان استعمال کرتے ہیں اس زبان میں نماز کا ترجمہ یاد کر لیں۔ جب آپ نماز پڑھیں گے، آپ نماز عربی میں پڑھیں گے، لیکن جب آپ عربی کے ساتھ اس کا ترجمہ ذہن میں لائیں گے تو آپ کا دماغ یا آپ کا ذہن کبھی بھی دوسری طرف نہیں ہٹے گا اور آپ کا دھیان، آپ کی توجہ نماز کی طرف متوجہ رہے گی، اور آپ کی نماز بہت ہی اچھی ہوگی اور اس میں کسی قسم کی غلطی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، یہ بات ہمیشہ دل کے کسی نہ کسی گوشے میں نقش ہونی چاہیے کہ نماز میں بھول جانے کی معافی ہو سکتی ہے، مگر نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دینے کی نہیں، کیونکہ بھول انسان کی فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس نے انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ اس لیے دین اسلام میں بھول چوک پر رحمت، نرمی اور سہولت رکھی گئی ہے۔ سجدہ سہو اسی رحمت کی ایک خوبصورت مثال ہے جو ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اگر نماز میں کوئی رکن رہ جائے، کوئی آیت بھول جائے یا ترتیب میں کمی بیشی ہو جائے تو رب کریم دروازے بند نہیں کرتا، بلکہ ایک راستہ عطا کرتا ہے تاکہ بند دروازہ بند دوبارہ اس کے حضور شرمندگی کی بجائے امید کے ساتھ بندہ کھڑا ہو جائے۔ مگر اس کے برعکس نماز کو چھوڑ دینا بھول نہیں بلکہ غفلت، لاپرواہی اور اکثر اوقات دنیا کی محبت کو اللہ کی یاد پر ترجیح دینا ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان خود کو رب سے دور کرنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ نماز وہ پہلا فریضہ ہے جس کا حکم معراج کی رات ملا۔ وہ واحد عبادت ہے جو آسمانوں کے اوپر فرض ہوئی۔ وہ بندے اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ جب بندہ سجدے میں اپنا ماتھا زمین پر رکھتا ہے تو دراصل وہ اپنے غرور، انا اور تکبر کو توڑ کر یہ اعلان کرتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرا محتاج ہوں، تیرے بغیر کچھ نہیں۔ مگر جب وہی بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو گویا وہ خاموشی سے یہ پیغام دے دیتا ہے کہ اسے اپنے رب کی ضرورت نہیں، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ انسان کا دل جتنا بھی پریشان ہو، زندگی کتنی ہی الجھی ہوئی کیوں نہ ہو، رزق کی تنگی ہو یا مسائل کا پہاڑ، نماز وہ واحد دروازہ ہے جو ہر حال میں کھلا رہتا ہے۔ مگر افسوس کہ ہم اسی دروازے کو سب سے پہلے بند کر دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں وقت نہیں، تھکاوٹ ہے، نیند آ رہی ہے، کام بہت ہے، مگر ذرا سوچو، جس رب نے ہمیں وقت دیا ہے، صحت دی ہے، سانس دی ہے،
वही रब दिन में सिर्फ चंद लम्हे मांगता है और हम वो भी देने से कतराते हैं। नमाज में भूल हो जाना इस बात की दलील है कि बंदा खड़ा तो हुआ, नीयत तो की, अल्लाह के हजूर तो आया, और अल्लाह ऐसे बंदे को खाली हाथ नहीं लौटाता। मगर नमाज छोड़ने वाला तो आया ही नहीं, उसने दरवाज़ा खटखटाया ही नहीं, फिर वो रहमत कैसे पाएगा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी अमाल भी दुरुस्त होंगे, और अगर नमाज ही बर्बाद होगी तो बाकी अमाल का क्या हाल होगा? ये सोच ही दिल को हिला देने के लिए काफ़ी है, क्योंकि हम सदका भी करते हैं, रोज़ा भी रखते हैं, हज की तमन्ना भी करते हैं, मगर नमाज जैसी बुनियाद इबादत को मामूली समझ लेते हैं। हालांकि नमाज छोड़ना ऐसा ऐसा दिल को मुर्दा कर देता है। गुनाह आसान और नेकी मुश्किल लगने लगती है, आंखों से आंसू खुश्क हो जाते हैं, दिल में खशियत बाकी नहीं रहती। जबकि नमाज में की गई भूल इंसान को आजिज़ी सिखाती है, उसे ये एहसास दिलाती है कि वो कामिल नहीं, उसे अपने रब की ज़रूरत है, और यही एहसास अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब है। दोस्तों, अगर आज भी हमारा दिल कभी नमाज में लगता नहीं, ख़यालात भटकते हैं, रकूअ सजदा में तवज्जो नहीं रहती, तो ये इस बात की दलील है कि हमें और ज़्यादा नमाज की ज़रूरत है, ना कि उसे छोड़ देने की, क्योंकि दिल के बीमारी का इलाज नमाज है। नमाज का छोड़ देना नहीं। अल्लाह ताला की रहमत इस कदर वसी है कि वो एक कदम चल कर आने वाले बंदे के पास 10 कदम चल कर आता है, मगर शर्त यह है कि बंदा कदम तो उठाए, सजदे में गिरे, हाथ फैलाए, आंखें नम करे। अगर हम वाकई कामयाबी चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, कब्र की तारीकी से निजात चाहते हैं, क़यामत की होलनाकी से बचना चाहते हैं, तो नमाज को ज़िंदगी की तरजीह बनाना होगा। यह मानना होगा कि नमाज में भूल हो जाना कमज़ोरी है जिस पर अल्लाह मुआफ़ फरमा देता है, मगर नमाज छोड़ देना सरकशी है जिसका अंजाम बहुत सख्त हो सकता है। इसलिए आज अहद करो कि चाहे हालात जैसे भी हों, दिल माने या ना माने, नींद आए या थकान हो, नमाज नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि नमाज छोड़ने से अल्लाह नहीं छोड़ता, बल्कि हम खुद अल्लाह से दूर हो जाते हैं, और जो अल्लाह से दूर हो जाए उसके लिए दुनिया की कोई कामयाबी भी हकीकी कामयाबी नहीं होती। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज की कदर करने, उसे खशू व खज़ू के साथ अदा करने, और अपनी कमज़ोरियों के बावजूद इस इबादत से जुड़े रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये मालूमाती और ईमान अफरोज़ वीडियो पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इस नेक अमल को सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों और अजीज़ों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी को भलाई की तरफ बुलाता है तो उसे वैसा ही अजर मिलता है जैसा कि अमल करने वाले को मिलता है। हो सकता है कि आपकी एक शेयर की हुई वीडियो किसी के दिल की दुनिया बदल दे, किसी को इल्म अता करे, किसी की ज़िंदगी में रोशनी ले आए। उसका सवाब हमेशा हमेशा के लिए आपके नाम अमाल में जमा होता रहेगा। याद रखिए, अच्छी बात को फैलाना खुद एक नेकी है, और नेकी के चिराग जलाने वाले कभी अंधेरों में नहीं रहते। लिहाजा नाज़रीन, हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले मज़ीद ईमान अफरोज़ और मालूमाती वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम दिल की गहराइयों से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आप सबको दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता फ़रमाए, आपके घरों में बरकतें नाज़िल फ़रमाए, और आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फ़रमाए, आपके दीन और दुनिया के मसाइल आसान करे, और आपको दीन की खिदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।